لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عید الفطر گزر گئی. مسلمان عید کے بعد نفلی 6 روزوں میں مشغول ہیں. کچھ نے رکھ لیے، کچھ رکھ رہے ہیں. اللہ ان مسلمانوں کے نفلی روزوں کو بھی منظور و مقبول فرمائے. نہ جانے آئندہ عید کی خوشیاں کس کے نصیب میں ہوں گی، کس کے نصیب میں نہیں ہوں گی. اللہ ماہ رمضان جو گزر گیا ہمارا اسے منظور و مقبول کر لے. ہجرت کے 3 سال بالکل یہی دن تھا. شوال کی 7 تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے غزوہ احد کی جنگ کے لیے نکلتے ہیں. ایک سال پہلے چونکہ بدر کی جنگ ہو چکی تھی، اور بدر کی جنگ میں 70 کے قریب کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے. اور اتنے ہی مسلمانوں کی قید میں آئے.
مارے جانے پر پھر بھی انسان صبر کر جاتا ہے، لیکن دشمن کی قید ہو جانے پر صبر نہیں ہوتا۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے دشمن نے مدینہ پاک پر زور کا حملہ کرنا چاہا، جس میں کم از کم 3000 کے قریب کہا جاتا ہے دشمن کی فوج کی تعداد تھی۔ گھوڑے اور اونٹ، زرہ پوش فوج کی ایک بہت بڑی تعداد، دف اور گانے بجانے والی عورتوں کا لاؤ لشکر بھی ساتھ لیا۔ اور سال بھر میں تجارت کے مال سے جتنی بچت ہوئی، اس ساری بچت سے اس وقت کا کام آنے والا اسلحہ خریدا گیا، اور مدینہ پاک کی اینٹ سے اینٹ بچانے کا سوچا گیا کہ مسلمانوں کو تہ و ناس اور تباہ و برباد کر دینا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کسی آدمی نے، بعض کتابوں میں لکھا گیا آپ کے چچا حضرت عباس نے، جو اس وقت تک مکے میں ہی تھے، خفیہ طور پر ایمان کو قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے سارے منصوبے کی اطلاع دی، اور دشمن زور و شور کی تیاریوں میں لگا ہوا۔ اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کو اطلاع ملتی ہے کہ مدینے کے قریب دشمن کی فوج آ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہجری کے شوال کے مہینے کا پہلا جمعہ 7 تاریخ کو آیا، آپ نے جمعے کا خطبہ دیا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے مشورہ کیا۔ مسلمانوں کا آپس میں مشورہ کرنا واجب بھی ہے اور سنت بھی، اور مشورے میں خیر ہوتی، حتیٰ کہ بعض سیانوں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نہ ملے جس سے ہم مشورہ کر لیں تو بندہ دیوار سے بھی مشورہ کر لیں۔ یہ جو استخارہ کیا جاتا ہے یہ بھی ایک مشورہ ہوتا ہے اللہ سے۔ خواب کے اندر کوئی واضح اشارہ اگر نہیں ملتا تو جدھر دل تسلی دے دے، گواہی دے دے، ادھر چل پڑو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت اسی طرف آئے گی، جدھر دل مطمئن ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی کاموں میں جہاں وحی کا دخل نہیں ہوتا تھا، جہاں وحی کا دخل نہیں ہوتا، وحی تو اللہ کی طرف سے آتی، حکم خداوندی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی آپ بھی ان سے مشورہ کیا کرو، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ بھی ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے مشورہ مانگا،
مشورے میں دو رائے آئیں. ایک رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. ایک رائے یہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مشورہ اور رائے بھی یہ تھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا مشورہ بھی یہی تھا کہ قلعے میں یا اپنے گھروں میں بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. نوجوان صحابہ کرام جو جنگ بدر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے یا نہیں دکھا سکے تھے، اور بالخصوص جنگ بدر میں شریک ہونے والوں پر جو اللہ کے انعامات آئے، ان کو پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر ایک ولولہ اور جذبہ نوجوانوں کے دلوں میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کریں. اگر ہمیں بدر میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا، ہم داد شجاعت نہیں دے سکے یا شہادت نہیں پا سکے، تو بند کمرے میں رہ کر لڑنا تو بزدلی ہے. آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم باہر نکل کر دشمن سے لڑیں. نماز عصر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی. نماز عصر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو لے کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. حجرے میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر ایک بھی نہیں 2 لوہے کی زرہیں پہنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر لوہے کا خود مبارک رکھا، اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. نوجوان صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پریشان کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری رائے اور ہے اور نبی کی رائے اور ہے. اب سارے معافی کے خواستگار ہوئے کہ ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رائے کو نہیں سمجھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر نبی کی شان نہیں کہ اپنے ہتھیار کو اتار لے. نبی جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، یہ نبی کی شان نہیں کہ پھر اس چیز کو واپس لے لے. اب جب تم نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ اور جہاد کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کے قریب صحابہ کرام، اور 1000 بندوں کے پاس بھی صرف 2 گھوڑے تھے، اور 100 کے قریب کہا جاتا ہے اونٹ تھے. لیکن 1000 میں سے بھی 300 منافق تھے جو اسی وقت یہ کہہ کر الگ ہو گئے کہ ہماری رائے بھی یہ تھی کہ گھروں میں رہ کے مقابلہ کیا جائے، چونکہ اب آپ لوگ میدان میں لڑنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے. اب وہ 300 الگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 کی تعداد جانثاران اسلام کی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 700 کو لے کے مدینے سے نکلے. مدینے اور احد کے درمیان میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر مغرب کی نماز ادا فرمائی. عشاء کی نماز بھی ادا فرمائی. عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو دائیں اور بائیں اور زرہ پوش اپنی فوج کو تیار کیا. احد مدینہ پاک سے اس وقت
اب تو مدینہ اس سے بھی آگے نکل گیا. اس وقت 3 میل کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے. احد ایک پہاڑ کا نام. اور وہ پہاڑ بھی اتنی عظمتوں والا ہے کہ جس پہاڑ کے بارے میں کئی حدیثیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ایک حاجی اشرف صاحب گلاں بہوں کر دیں دعا انہاں دا فون بھی بجتا رہ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 15 دن اس پہاڑ پہ تشریف نہ لے گئے تو پہاڑ سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے میں ایک دن مقرر کر رکھا تھا، آپ اس پہاڑ پہ تشریف لے جاتے تھے. کئی مثالیں حدیث میں اس پہاڑ کی ملتی ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ پورا آپ کے لیے سونے کا ہم بنا دیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت اور سونے کو پسند نہیں فرمایا. دشمن اپنی فوج کو لے کر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچ چکا تھا. عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کئی 14 سال کے صحابہ بھی تھے. آپ نے ان کو گھر واپس کیا. جو 15 سال کے ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا. اور کوئی 14 سال کے ایسے بھی تھے جو ایڑیوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنے قد کو لمبا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے بھی اور آپ نے قبول بھی فرمایا کہ چلو. ایک 15 سال کے بھائی کو قبول فرمایا، ایک 14 سال والے کو قبول نہیں کہا. تو اس نے عرض کی اللہ کے رسول ہماری کشتی کرا کے دیکھ لو، میں بڑے کو گرا دوں گا. آپ نے کشتی کروائی تو چھوٹا گر گیا. بڑا جب چڑھ بیٹھا تو چھوٹے نے نیچے سے کان میں کہا کہ بھیا تم تو قبول ہو گئے ہو، میں بھی قبول ہو جاؤں، گر جاؤ میں اوپر بیٹھ جاتا ہوں. وہ گر گیا تو چھوٹا سینے پہ چڑھ بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میں نے اپنے بڑے بھائی کو گرا دیا، میں اس سے زیادہ طاقت والا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو بھی قبول فرمایا. حدیث کی کتابوں میں کئی ایسے واقعات اس غزوہ احد کے ملتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جہش نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف مجھے لے گئے، کہا آؤ دونوں دعا کرتے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ کل میدان میں اتنے کسی زبردست کافر سے میرا مقابلہ ہو کہ تلوار پہ تلوار چلتی رہے، آخر میں اسے مار دوں. تو دوسرے صحابی نے آمین کہی، حضرت عبداللہ ابن جہش نے. تو جب میں دعا کر چکا تو اب حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا کی کہ اے اللہ میرا کسی ایسے زبردست کافر سے مقابلہ ہو کہ لڑتے لڑتے وہ مجھے مار دے، میں شہید ہو جاؤں، اور پھر وہ میرا مسلح کر دے، میرے ناک کو بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میرے بازو بھی کاٹ دے، میری ٹانگیں بھی کاٹ دے، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دے، تاکہ جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے نام پر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اور اللہ کہے کہ جا
تیرے جسم کے ٹکڑوں کے صدقے میں نے تیری بخشش کر دی۔ حضرت عمرو بن جموح پاؤں سے لنگڑے تھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس جنگ میں کسی ایسے دشمن سے مقابلہ ہو کہ وہ میرے ٹکڑے کرتے، اور میری لاش اور میری باڈی کو کوئی مدینے نہ لائے، تیری راہ میں چلتا رہوں، مرتا رہوں، جہاں ٹکڑے ہو جائیں وہیں دفن ہو جاؤں، تاکہ قیامت کے دن میرے ٹکڑے اور میرے لہو کے قطرے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ تو حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عمرو بن جموح کے ٹکڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑوں کو کٹھے کر کے اونٹنی پہ لادا اور کہا کہ ان کو جنت البقیع میں جا کے دفن کرو، تو اونٹنی چلنے کا نام نہیں لیا، چلتی ہی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون سی دعا کر کے نکلا؟ تو ان کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ رات ہی کو ایسی دعا کر کے سویا کہ اللہ میری لاش مدینے واپس نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس کو یہیں دفن کر دو۔ ٹکڑوں کو دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ پاک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 700 صحابہ کو لے کر احد کے دامن میں پہنچے۔ مدینے کو پیٹھ کے پیچھے رکھا گیا، کہ ہم مدینے کا دفاع کر سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک بات میں آپ کے ایمان کو بنانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جتنی جنگیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کسی جنگ میں پہل نہیں کی، مدینے کا دفاع ہوتا رہا۔ یہ دفاعی جنگیں تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے آیا ہے وہ شاید ہمارے نبی کے اخلاق سے واقف نہیں، وہ قرآن و سنت سے واقف نہیں، ہمیں نہ ہمارے نبی کی زندگی سے ہی واقف نہیں۔ جنگ بدر بھی مدینہ سے 100 میل کے فاصلے پہ ہوئی، مکے والے 300 میل کا فاصلہ کر کے آئے، اور جنگ احد تو بالکل مدینے کے اندر ہوئی، جو 400 میل کا فاصلہ کر کے آئے، اور مسلمان مدینے سے نکل کر 3 میل کے فاصلے پر مدینے کا دفاع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں پہنچ کر صحابہ کرام سے فرمایا میں نے رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے 3 چیزیں دکھائی گئی۔ ایک چیز تو یہ دیکھی میں نے خواب میں کہ میں نے گائے کو ذبح ہوتے دیکھا، جس سے میں تعبیر نکالتا ہوں کہ آج اس جنگ میں میرے کچھ صحابہ شہید ہو جائیں۔ اور میں نے خواب میں دوسری چیز دیکھی کہ میری تلوار چلتی رہی، اور چلنے کے بعد میری تلوار میں خم پیدا ہو گیا، وہ ٹیڑھی ہو گئی، چلنا رک گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو چلی تو ایسی چلی کہ پھر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کے میدان میں میری تلوار خم کھا جائے گی، یا تو ہم خود زخمی ہو جائیں گے، یا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد
میدان کارزار ایسا گرم ہوگا کہ میری تلوار پھر چلنے کے حق کو ادا کر دے گی۔ مدینے ہی کی طرف پہاڑی کا ایک درہ تھا جو میدان کی طرف آنے کا راستہ تھا، آج بھی وہ موجود ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 تیر انداز صحابہ کرام کو کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیں جیت ہو یا شکست ہو، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ اگر پرندے بھی آ کر ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہوں تو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ پہ تم لوگوں نے کھڑے رہنا ہے۔ اور قرآن بھی اس چیز کو ذکر کرتا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہا، کہ وہی 50 تیر اندازوں میں سے جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو 40 میدان میں بھاگے اس جگہ کو چھوڑ کر، اور ان کا امیر روکتا رہ گیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن مال غنیمت کو جمع کرنے میں اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگے۔ شکست کھا کر پلٹنے والا خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، جب اس جگہ کو خالی دیکھتا ہے کہ صرف 10 آدمی کھڑے ہیں، ایسا زور آور حملہ کرتا ہے کہ ان 10 کو شہید کر کے پھر میدان احد میں کودتا ہے، اور پھر جو مسلمانوں کی حالت ہوئی وہ تاریخ اسلام بیان کرتی۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی تمہاری کہ تم نے نبی کی بات کو نہیں مانا، میرے نبی نے کہہ دیا تھا یہاں کھڑے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن تم نے چھوڑا صرف مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے، دنیا کو جمع کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کی شان پہ قربان جائیے، اس کے باوجود وہ لوگ دل کے کو اتنے صاف تھے کہ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو کچھ تم نے کیا غلط کیا، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، عفا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ باوجود اس کے یہ غلطی کر بیٹھے، ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی بھر آئندہ ان کو تانا نہیں دینا کہ تم وہ جگہ چھوڑ کے بھاگے کیوں تھے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ 4 سپارے میں اللہ پاک نے پورا واقعہ سورہ آل عمران میں بیان کیا، اور یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ میدان کارزار جب لگا، اس وقت کا جو دستور تھا جنگوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو سنبھالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھنڈا لگایا گیا، خیمہ لگایا گیا، آپ اس میں آرام فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔ پہلے ایسے ہوتا تھا جب اس زمانے میں جنگیں تھی، ایک پہلوان آگے آتا تھا، وہ دعوت دیتا تھا کہ ہے کوئی تمہارے اندر پہلوان جو میرے ساتھ مقابلہ کرے، تو پھر ایک پہلوان ادھر سے نکلتا تھا، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، جو جیت گیا جیت گیا، جو شکست کھا گیا شکست کھا گیا، مارا گیا مارا گیا، پھر دوسرا نکلتا تھا، حتیٰ کہ تاریخ اسلام نے کہا ہے کہ 10 کے قریب میدان احد میں اس طرح لوگ نکلتے رہے، اور 10 کے 10 کافروں کے بڑے بڑے پہلوان مارے گئے۔ 10 کے مرنے کے بعد پھر آپس میں تلواریں چلی۔
मुसलमानों के पांव जमे, करीब था कि काफरों को शिकस्त हो जाए और ये मैदान छोड़ के भागे। और वही हुआ कि वो मैदान छोड़ के भागे। लेकिन वो जो तीरंदाज खड़े थे, उनकी उस छोटी सी कमजोरी के बायस जो दुमा कर दुश्मन भाग रहा था फिर वापस पलटा। और फिर सबसे पहले हजरत हमजा को शहीद किया जाता। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब बार बार हजरत हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते थे कि या रसूलल्लाह मैं मैदान में जाऊं, तो आप रोकते थे, अभी ना जाओ, अभी ना जाओ। तो एक बार मजबूर होकर हजरत हमजा ने कह ही दिया कि सारी दुनिया को इजाज़त दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं देते हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे मेरा अब्बा याद आ जाता है, इसलिए कि आपका चेहरा और मेरे अब्बे का चेहरा एक जैसा। आप मेरे चाचा भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे मुरीद भी हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज आप भी इस मैदान में शहीद हो जाए। थोड़ी देर, जितना देर मैं अपने पास आपको बिठा सकूं, यह गनीमत है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। तो मुशरिकीन मक्का वहशी बिन हर्ब को लाए थे, जो खंजर को मारने का ऐसा माहिर था कि दूर से खंजर मारता जो मसाने को चीर के रख देता। एक पहाड़ी के पीछे छुप के बैठा, जिम्मेदारी यही थी कि तूने हमजा को मारना है। चुनाचे कहा जाता है कि उसने ऐसा ताक के खंजर मारा कि हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अंतरियां बाहर आईं। तड़पते हुए जान अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर दी। मुशरिकीन मक्का ने हजरत हंजला के जिस्म का ऐसा मुसला किया, ऐसे टुकड़े किए कि आंखें, कान, दिल, जुबान, हर चीज को निकाल के रखा। जंग जब खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शोहदा के जिस्मों पे पहुंचे तो हजरत हमजा की पहचान नहीं हो सकती। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया ने अपने बेटे हजरत जुबैर से कहा कि नबी करीम से इजाज़त मांगो कि मैं अपने भाई के जिस्म को देखना चाहती हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त देने से मना कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई के जिस्म के टुकड़े देखकर इसका अपना ही कलेजा ना निकल जाए, या इतनी बेकाबू हो जाए कि मातम और ऐसी गिरिया जारी करने लग जाए जो मेरी शरीयत में नहीं है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया तो फिर पैगाम भेजा कि बेशक मैं आपकी मुरीदनी भी हूं, शागिर्द भी हूं, लेकिन रिश्ते में फूफी हूं और आपसे बड़ी हूं। और ये मैं कह देती हूं कि आज आप जो मेरा सबर देखेंगे, आज तक धरती पे आपने किसी का सबर नहीं देखा होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर से कहा कि जाओ अपनी अम्मा को ले जाओ। तो कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फूफी अपने भाई की लाश को पहचानो कौन सी है। तो इस छोटी उंगली को पकड़ा, हदीस में आता है। इसे देखकर कहा या रसूलल्लाह, बहनें अपने भाइयों को भूल नहीं सकती। बेशक मेरे भाई के मुसले हो गए, लेकिन ये उंगली गवाही देती है कि ये मेरे भाई की लाश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उंगली को देखकर पहचाना कि ये मेरे चचा की लाश है। हजरत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो हदीस में आता है कि उनका चेहरा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह था।
دیکھنے سے ایسا لگتا تھا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ دشمنوں نے جب ان کو شہید کیا، ان کے بھی ٹکڑے کیے، مسلح کر دیا، تو افواہ اڑا دی گئی کہ مسلمانوں کے نبی اس میدان میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اب جب صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں رہے، تو جس کا جدھر منہ آیا چل دیا۔ کوئی تو میدان چھوڑ کے چل دیا کہ جب نبی نہیں رہے تو لڑنے کا فائدہ کیا، اور کوئی ایسے لڑا کہ جب نبی شہید ہو گئے تو اب ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، اب ہم بھی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے مدینے کا رخ کر لیا کہ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو لڑکے کیا کریں گے، اور کوئی اپنے جسم کے اتنے ٹکڑے کرا بیٹھا کہ جہاں نبی جا پہنچے ہم بھی جنت میں جا پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار کو نکالا، ارشاد فرمایا کون ہے جو آج ہماری تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ایک صحابی ملتے ہیں جن کا نام حضرت ابو دجانہ، آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمن کو چھوڑا نہ جائے اور کسی مسلمان کو اس تلوار سے تھوڑی سی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو تاریخ اسلام کہتی ہے کہ حضرت ابو دجانہ جب میدان میں نکلتے تھے تو سر پر لال رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، پہلوان تھے بڑے زور کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ چال پسند نہیں جو ابو دجانہ کی ہے، لیکن جب یہ میدان جہاد میں ایسا چلتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ایسی پہلوانی دے، ایسا وجود دے کہ ہم بھی اس کی طرح چلنا شروع کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ یہ چال مجھے اکڑ کے چلنا پسند نہیں، لیکن ابو دجانہ جب جنگ کے لیے چلتا ہے تو میں بھی دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کو فتح دے۔ تاریخ کہتی ہے جب وہ تلوار نکلے لے کر میدان میں نکلے تو ایسا حق ادا کیا کہ ایک تلوار سے 50 کے قریب دشمنوں کی گردنوں کو اڑا ڈالا، ایک ہی تلوار سے۔ میدان کارزار اتنا گرم ہوا، مسلمان میدان چھوڑ کے کچھ تو بھاگے، اور کچھ ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 انصاری اور 10 مہاجر صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سایہ کیے ہوئے تھے کہ ایک ایک صحابی کو 80 کے قریب تلواروں کے زخم آئے۔ حضرت ابو دجانہ 50 کو مار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے جو کھڑے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ صرف آپ کی پیٹھ کے اوپر 80 سے زیادہ تیر جا کے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤں۔ کچھ صحابی ایسے بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے، 7 انصاری صحابہ اور 7 مہاجر صحابہ اپنی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کر دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہیں جو آج میری جان کو بچائے اور میرے سے جنت کا سودا کر لے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے آگے اپنی ہتھیلی کو کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اتنے تیر لگے کہ یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ حضرت زیاد بن اسکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے کہ تیر کھا کھا کر گر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے زیاد کو اٹھا کے لاؤ، میرے گود میں اس کا سر رکھ دو۔
حضور کی گود میں سر رکھا اور گود ہی میں جان اللہ کے حوالے کر دی۔ 80 سالہ بڑھیا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمیوں کو پانی پلانے میں لگی ہوئی ہیں، جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن اتنا زیادہ حملہ آور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی، آخر زخموں سے چور گر جاتی ہے 80 سال کی بڑھیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمارہ کو آخری خواہش ہو تو مجھے کہہ دو، میں اللہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کو رکھوں۔ تو وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آخری خواہش ہے کہ آپ قدموں کو آگے کر دو۔ اللہ کے نبی قدم اور پاؤں آگے کرتے ہیں تو وہ بڑھیا سر حضور کے قدموں میں رکھتی ہے، جان چلی جاتی، جس پر کسی نے بڑا عجیب شعر کہا ہے کہ نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے، یہی حسرت یہی آرزو ہے۔ وہ 80 سال کی بڑھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زوروں سے اسی میدان میں حملہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون کے قطرے فوارے کی طرح بہہ نکلتے، خود جو سر پہ پہنی ہوئی تھی دانتوں میں چبھ جاتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے اس خود کو کھینچتے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بھی دونوں دانت شہید ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ پیچھے کھڑے تیر کمان لے کر دشمنوں پہ تیر چلا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہیں کہ کمان میں ڈالو اور چلاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے جب حضرت سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ کہتے بھی جا رہے ہیں کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے کہ آج تو نے میرے بچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کی زبان سے یہ تو کہتے سنا کہ جب بھی ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو ہم کہتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ایک ہی بندہ یہ اسلام کا ایسا دیکھا کہ جس کو حضور کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے خود کے اندر سے پہچانا کہ حضور تو زندہ ہے اور باہر افواہ اڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو میں نے آواز لگائی کہ مسلمانوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ موجود ہیں۔ میری اس آواز کو سن کر مسلمان واپس پلٹے جو میدان چھوڑ کے بھاگے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو تلوار چلائی، پھر جو ان کے لاشوں کے پشتے بنے کافروں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر ہم لوگ میدان سے باہر لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے سے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں بھاری تھے، چلنے میں دشواری تھی، زخمی تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ جاؤ، آج اللہ نے تجھ پہ جنت کہ تم نے اللہ کے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں غار میں لٹایا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے تشریف لا چکی تھی۔ یہ خواتین جب خبر مل چکی تھی کہ حالت یہ ہو گئی تو اب زخمیوں کو پانی پلانے میں لگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھویا جا رہا تھا
حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں زخم کو دھو کے بد دعا بھی دے رہی تھی اس قوم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میری بیٹی بد دعا نہ دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، اے اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی میں کون ہوں، ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ لاشوں کے جب ڈھیر لگے، ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، اکرمہ بن ابی جہل اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ سپہ سالار تھے دشمن کی فوجوں۔ تو ابو سفیان ایک پہاڑی پہ چڑھ کے مسلمانوں کو آواز دے کے کہتا ہے کہاں ہیں تمہارے محمد، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نے روک دیا، پھر وہ بولا کہاں ہے ابو بکر، حضرت عمر کھڑے ہوئے جواب دینے کو تو حضور نے روک دیا، پھر جب اس نے کہا عمر کہاں ہیں تو حضرت عمر پھر جواب دینے لگے تو حضور نے روک دیا۔ اب اس نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، جو ایک بت کا نام تھا۔ آج ہمارے بت عزا نے ہمیں جیت دلوائی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگایا، کہا عمر زور سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس ہمارے اللہ جیسا مولا کوئی نہیں۔ اب اس نے کہا کہ بدر کا بدلہ ہو گیا، 1 سال پہلے تم نے مارا تھا، آج ہم نے مارا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس کا جواب نہیں دینا، اس لیے کہ جنگوں میں چلتا رہتا، کبھی وہ جیتے تو کبھی ہم جیتے، کبھی ہم ہارے تو کبھی وہ ہارے، یہ جنگوں میں چلتا رہتا۔ اسی ٹائم جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے آئے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کی جیت تو کبھی اس کی جیت، کبھی اس کی ہار تو کبھی اس کی ہار۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو دیکھا، شہداء کو دیکھا۔ تو اب شہیدوں میں سب سے پہلے نظر پڑی تو حضرت حمزہ کے وجود کے ٹکڑے نظر آئے، حضرت مصعب بن عمیر کے ٹکڑے نظر آئے، حضرت عمرو بن جمرو کے ٹکڑے نظر آئے، اور حضرت عبداللہ بن جابر کے ابا کے ٹکڑے نظر آئے، مسلح کر دیے گئے جن کے وجود کے۔ تو حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں میں نے جب اپنے ابا کی جسم سے کپڑا اٹھایا تو صحابہ نے روک دیا، نہ دیکھو مسلح ہوا ہوا ہے، میں نے نہیں دیکھا، پھر کوشش کی تو نہیں دیکھا، تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تیرے ابے کی جان جب اللہ کے پیش ہوئی، آج تک اللہ نے براہ راست پردوں کو ہٹا کر کسی سے بات نہیں کی، اللہ نے تیرے ابا سے اپنے پردوں کو ہٹا کے بات کی، اور تیرے ابا سے اللہ نے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے مجھے سے؟ تو جانتے ہو تیرے ابا نے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے حوریں نہیں چاہیے، مجھے غلمان نہیں چاہیے، اللہ نے کیا چاہیے؟ تو تیرے ابا نے کہا اللہ پھر زندگی دے، تیری راہ میں مارا جاؤں، پھر شہید ہو کے آؤں، پھر زندگی دے، پھر مارا جاؤں، پھر شہید ہو کے آؤں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اللہ نے کہا میرے ہاں یہ دستور نہیں، جو ایک دفعہ آتا ہے پھر ہم اس کو دنیا میں نہیں بھیجتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو زلفوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ شہید ہوا
اللہ کے آسمان کے فرشتے آئے، اس کے جسم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنت کے پانیوں سے حنظلہ کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا، یہ کون سی نیکی کر کے آیا تھا کہ اس کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے تھے؟ تو بیوی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جانتے ہیں کل اس کی شادی ہوئی، غسل فرض تھا اس پہ، پہلی رات تھی ہماری شادی کی، لیکن جب آپ کی طرف سے آواز لگائی گئی کہ نوجوانوں آؤ، جنت تمہیں بلا رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، تو یہ غسل کو چھوڑ کر تلوار اٹھا کر میدان میں نکل آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جب خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کی آواز سن کر کوئی نکلتا ہے تو اللہ اس کی شہادت اور شہادت کے بعد یہ مرتبہ دیتا ہے کہ غسل فرض ہے، تو اللہ کے فرشتے وجود کو اٹھا کر لے جا کر آسمانوں کے پانی سے اس کو غسل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو جب جمع کیا، ہانگ کانگ والوں حالت یہ تھی، کفن کا کپڑا نہیں تھا، ٹکڑے اتنے زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آج بھی میدان احد میں دفن، آپ نے فرمایا کہ ان کے منہ پہ کفن کے ٹکڑے ڈال دو اور ان کے پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جب حضرت حمزہ کو کفن پہنایا جا رہا تھا تو میرے نبی رو رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ، آج تیرے نبی کے پاس اتنا کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں کہ اپنے چاچا کو کفن دے سکے، گھاس کو ڈال دو پیروں پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد فرمایا، سید الشہداء ہے، یہ شہیدوں کا سردار ہے، قیامت کے دن جتنے شہید اللہ کے دربار میں آئیں گے یہ سارے شہیدوں کا سردار ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو جب یہ سارے شہید اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کہے گا مانگو مجھ سے کیا مانگتے، تو شہیدوں کا سردار کہے گا، اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، بس ہمیں تو وہ چیز عطا کر دے جو شہید ہوتے وقت تو نے ہمیں عطا کی تھی۔ تو اللہ جانتے ہوئے بھی پوچھیں گے کہ ہم نے کیا عطا کیا تھا، تو شہیدوں کا سردار کہے گا، اللہ جب آخری وقت میرے ٹکڑے ہو رہے تھے تو میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اگر اس وقت تو اپنا دیدار کرا سکتا تو آج بھی تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں اللہ دیدار نصیب کرے گا وہیں اللہ پاک ان شہیدوں کو اپنی کرسی کے ارد گرد دربان اور چوکیدار بنا کے کھڑا کر دے گا، اور کہا جائے گا کہ مجھے دیکھتے بھی رہو، اور آج ہماری کرسی کے دربان اور چوکیدار اور حارس بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ شہید اللہ کی کرسی کے چوکیدار بن کے کھڑے ہو جائیں، اور سامنے جتنے تم لوگ میدان مزید میں جنت والے کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے، فرمایا جہاں تم اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے وہیں اللہ پاک تمہیں ان شہیدوں کا بھی دیدار نصیب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شہداء کے لیے سواریوں کا بندوبست فرمایا۔ ایک ہی قبر میں، آج بھی جنت البقیع میں جائیں تو ایک ہی بڑی قبر ہے جس میں 70 کے قریب جنگ احد کے شہداء دفن، ایک ہی قبر میں دفن کر دی، اس لیے کہ کفن کے ٹکڑے نہیں، کفن کے کپڑے نہیں۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اونٹنی پہ ان کی لاش کو رکھا گیا تو حدیث کہتی ہے کہ اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا تو ان کو بیوی نے کہا کہ یہ چلتے وقت دعا کر کے گیا تھا کہ اللہ مجھے واپس مدینے نہیں لانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی یہیں دفن کر دو۔
حدیث کا ٹکڑا ملتا ہے کہ اللہ تمہیں جب بھی احد میں لائے آمین کہتے تو یہاں سے کوئی چیز کھا کے نکلا کرو، کوئی میٹھی چیز کھا کے نکلا کرو، میٹھی نہ بھی ملے تو گھاس کا تنکا بھی اگر تمہیں منہ میں رکھنا پڑے تو رکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے قیامت کے دن اللہ تمہیں ان شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس میدان میں جان کو لوٹا کے گئے تھے اور تم اس میدان میں پہنچ کر کوئی چیز میٹھی کھا کر ان کی سنت پہ عمل کرتا۔ امہات المومنین کے بارے میں سنا ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی خوشی اور غمی کا موقع آتا تو امہات المومنین بچوں کو جبل احد میں بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ وہاں سے گھاس اٹھا کے لے آؤ کہ آج خوشی کا دن ہے، تھوڑا سا گھاس ہم منہ میں رکھ لیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میدان احد میں اگر کوئی چیز جا کر کوئی بندہ کھاتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ان کے شہیدوں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یہ شوال کا مہینہ شروع ہی میں 7 شوال تھی، جمعے کا دن تھا اور ہفتے کے دن یہ جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کے عصر کی نماز کے بعد مدینے سے نکلتے اور اتوار کے دن یہ جنگ ختم ہو جاتی۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے اس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں۔ زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اتوار کی شام کو صحابہ سے کہتے ہیں کہ جس نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے آؤ دشمن کا پیچھا کرتے۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا کان کٹا ہوا، زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے وہی میرے ساتھ نکلے۔ کتنا امتحان ہو، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے چل نکلتے۔ آج بھی مدینے میں جہاں ذوالحلیفہ ہے، جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے مکے آنے کے لیے، ذوالحلیفہ سے جب ہم نکلتے ہیں تو 5 یا 6 کلومیٹر کے فاصلے پر بائیں طرف ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ اسی پہاڑ کی بائیں جانب حمراء الاسد جگہ ہے جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی فوج کا پیچھا کیا۔ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد میں رہے اور دشمن کو خبر پہنچی کہ زخمی حالت میں بھی مسلمان تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ ابو سفیان جو ایسا دمدما کے بھاگا، یہ جو مثال مشہور ہے نا کہ زخمی شیر ہو جائے، زخمی سانپ کو چھوڑو نہیں، اس لیے کہ زخمی پھر اور زیادہ بڑا حملہ کرتا ہے۔ یہ مثال اسی دن کی، اسی دن سے یہ مثال شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں صحابہ کرام کو لے کے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زخموں کی حالت تھی، سر مبارک بھی زخمی ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئے اسی جنگ میں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانتوں سے خود نکالی۔ تو کہا جاتا ہے کہ نبوت کا خون بھی ان کے دانتوں کو لگا تو وہ دونت کو خون کو جب تھوکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو عبیدہ آج تجھ پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، آج کے بعد کوئی تو نیک کام کر نہ کر، اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ تو 2 اپنے دانت بھی شہید کرا بیٹھے، یہ سامنے والے دونوں۔ حالانکہ عام سیانے لوگ کہتے ہیں کہ سامنے والے 2 دانت کسی کے نہ ہوں تو وہ بندہ بدصورت لگتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 2 دانت نہیں تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے، لیکن اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ ان جیسا بندہ کوئی خوبصورت ہی نہیں تھا، کہ اللہ نے حسن اتنا بڑھا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ایک نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ایک تیر آ کے لگا اس جنگ میں، تو آنکھ ایسے ہتھیلی میں آ گئی، یہ ایک آنکھ نکلی ہتھیلی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر لاؤ اس کو۔ آپ نے جب دیکھی ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بالکل باہر نکلی، فرمایا کیا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو یا پھر آنکھ چاہتے ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول ایک ہی میری شادی ہے اور مجھے اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، ایک میری آنکھ نہ ہوئی تو میں کیسا لگوں گا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کی محبت ہی اس کے دل سے میری محبت نکل جائے، میں آنکھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے آنکھ اٹھا کے پھر اسی جگہ پہ رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے پھر زندگی بھر میری اس آنکھ میں کبھی درد تک نہیں ہوا۔ اللہ نے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ایسی لاج رکھی کہ میری دوسری آنکھ میں تو پھر بھی کبھی درد ہو گیا، لیکن اس آنکھ میں کبھی درد نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہاتھ لگایا۔ کیا وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کو کس طرح نچھاور کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہوا ہم نے معاف کر دیا۔ آج کسی کو بھی یہ کہنے کی مجال نہیں ہے کہ وہ میدان احد سے وہ تیر انداز بھاگے کیوں۔ تم کون ہوتے ہو جب اللہ نے کہہ دیا میں نے ان کو معاف کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلین۔ میں نے ان کا دل چیر کے دیکھا، اللہ کہتے دل میں کچھ نہیں تھا، میرا محبوب دل میں ان کے تیری ہی محبت تھی، بس یہ نئے تھے، نہیں سمجھے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب جیت ہو گئی تو یہ اس درے کو چھوڑ کے بھاگے کہ ہم مال کو جمع کر لیں۔ ان کے دلوں میں کچھ نہیں تھا، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا ہے، دل ٹھیک تھے، تیری محبت بھی تھی میری محبت بھی تھی، لیکن بس ان سے بھول ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا۔ تو آپ کو بھی آئندہ کسی مجلس میں بیٹھ کر ان کو تانا دینے کی میں آپ کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان سے کہتے پھریں کہ تم وہاں سے کیوں ہٹے تھے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک صحابی آئے 2-4 دن کے بعد مسجد نبی میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا السلام علیکم۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، زور سے کہو سلام کہنا میرا حق تھا، میں باہر سے آ رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی کھڑا تھا، سلام کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرا حق تھا میں کہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پتہ میں نے کیوں کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ تیرے پاس آئیں تو تو ان کو سلام کر، تو ان کو سلام کر۔ جب اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے، اور ایک جگہ تو عجیب الفاظ ہیں قرآن میں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا مانگ، صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ، کہ تیری دعا ان کو سکون دے گی۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، یہ صلاۃ و سلام جو ہوتا ہے، ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور درود کا معنی دعا ہے۔ وہاں عجیب معاملہ، ہمیں کہا جاتا ہے نبی پہ درود پڑھو، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نبی سے کہتا ہے کہ آپ ان پر درود پڑھو۔ یہ سورہ توبہ میں ہے 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے دل کتنے صاف اور پاک تھے۔ یہ شوال کا مہینہ جہاں شروع میں غزوہ احد کو لاتا ہے، پھر اسی شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑے دنوں کے بعد حضور کی شادی ہوتی، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے شوال کے مہینے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 2 عیدوں کے درمیان میں شادی جائز نہیں، جیسے محرم میں لوگ کہتے ہیں، پھر سفر میں بھی شادی جائز نہیں کہ حضرت حسین کا چہلم ہے، پھر ان 2 عیدوں کے درمیان میں بھی شادی نہیں کرنی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں شوال کے مہینے میں۔ اسلام میں یہ چیزیں نہیں، ہمارے ہاں رسومات۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی چونکہ اسی مہینے میں ہوئی، انشاءاللہ اس کا بیان کریں گے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔